کہ میرے پیارو ایک دن ہم سب کو مرنا ہے. ساتھ میں بولو نا، ایک دن ہم سب کو مرنا. ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے. بلکہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو نا کہ ہم یہ جو جتنا مجمع بیٹھا ہے، جتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے، 100 سال پہلے ہم میں سے کون یہاں پر تھا؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا، ہم 100 سال پہلے یہ ہم میں سے کون یہاں پر تھا؟ کوئی نہیں تھا. مطلب یہ کہ ہم نہیں تھے. بولو نہیں تھے، جس کو عربی میں کہتے ہیں معدوم. ہم معدوم تھے، ہم نہیں تھے. ہمیں نہیں میں کرنے والا کون تھا؟ نہیں بولو نا، نہیں میں کرنے والا کون تھا؟ اللہ. آج ہے. دیکھو میں کھڑا ہوں، بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں. ہمارا ہنسنا، بولنا، آنا جانا، ہم موجود ہیں. تو ہمارا موجود رکھنے والا کون؟ اللہ. پھر ایک دن آئے گا، خبر آئے گی انتقال ہو گیا. میری بھی خبر آئے گی، وقار احمد علی کا انتقال ہو گیا. آپ کی خبر آئے گی انتقال ہو گیا. تو ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ. پھر اس کے بعد قبر سے قیامت میں اٹھانے والا کون؟ اللہ. اور اس کے بعد حساب کتاب لینے والا کون؟ اللہ. اور پھر آخر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. تو میرے پیارو، ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ ہماری زندگی کی شروعات، یعنی ہم معدوم، ہم نہیں تو اللہ، ہم موجود تو اللہ، ہم مرے تو اللہ، قیامت میں اٹھے تو اللہ، حساب کتاب ہوئے تو اللہ، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوئے تو اللہ. اس کا صاف مطلب ہے کہ ہماری سٹارٹنگ اللہ، ہماری زندگی کا جو مڈل ہے اس میں بھی اللہ، اور ہمارا ختم ہونا وہ بھی کس پر ہے؟ اللہ پر. تو شروع میں اللہ، بیچ میں اللہ، اخیر میں اللہ. تو اسی اللہ کے پاس جانا ہے. کچھ دن کی زندگی ہے. اور یہ جو بات میں نے آپ کو کہی نا، یہ قرآن میں لکھا ہے. ساتھ میں بولو نا، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. پارہ نمبر 1 بولو، پارہ نمبر. ہاں، اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ کب تک مجھے دھوکہ دے گا؟ اللہ فرماتے میرا بندہ کب تک میرا انکار کرے گا؟ پورا مجمع بولنا. اللہ فرماتے میرا بندہ کب تک مجھے دھوکہ دیتا رہے گا، انکار کرتا رہے گا. ہم نہیں تھے، ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ اللہ. آج ہم موجود ہے، رکھنے والا کون؟ اللہ. ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ. قیامت میں اٹھانے والا کون؟ اللہ. ہمارا حساب کتاب لینے والا کون؟ اللہ. اور اخیر میں جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والا. میرے پیاروں، اس کے لیے تیاری کرنا ہے میرے کو بھی اور آپ کو بھی کہ ایک دن کس کے پاس جانا ہے. آپ سب نے نام سنا ہوگا. دیکھو سنا ہو تو جلدی بولو. جمعہ کا دن وقت بہت کم، تقریباً 1:25 اور 30 کے بیچ میں ختم کرنا. اسے سارے لوگ بولو. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہے، حضرت ابراہیم. ساتھ میں بولو نا، کون؟ حضرت. ہاں، پورے قرآن میں 63 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام. ہمارے پاس جو قرآن ہے نا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا. پورے قرآن میں 63 ٹائمز، یعنی 63 مرتبہ اللہ میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم. سچ بتاؤ، اگر اللہ ایک مرتبہ کہہ دیتے میرا ابراہیم تو حضرت ابراہیم کا مقام تو بہت اونچا ہو جاتا. لیکن وہ اللہ نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ 63 مرتبہ. صرف ایک بات بتانی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ساتھ میں بولو کون؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی کوئی قبرستان کے پاس سے گزر رہے. یہ بہت سننے کی بات ہے. قبرستان کے پاس سے گزر رہے تو قبرستان کے پاس سے گزرتے گزرتے قبرستان میں چلے گئے. قبرستان میں گئے. اب وہ بہت پرانا قبرستان، بہت پرانا قبرستان. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بہت ساری قبریں ہیں اور ٹوٹی ہے اور پھوٹی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سوچنے لگے کہ یہ اتنا پرانا قبرستان، اس میں جو مردے گئے ہوں گے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، ان کا خاندان ختم ہو گیا. یہ سارے مردے سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، گل گئے، بوسیدہ ہو گئے. اب ان کا کوئی وجود بھی نہیں، ان کا نام بھی نہیں معلوم، کون مرد تھا، کون عورت تھی، کس کا کیا خاندان تھا، کچھ نہیں معلوم. بس حضرت ابراہیم نے سوچتے گئے. سوچتے سوچتے حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اب قیامت میں ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیونکہ ان کا تو نام بھی نہیں معلوم ہے، ان کا خاندان بھی نہیں معلوم ہے. یہ تو سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، گل گئے، ان کی قبریں ٹوٹ گئی، پرانی قبریں ہو گئی، اجڑ گئی قبریں. اب اللہ ان کو تو قیامت میں کیسے زندہ کرے گا؟ بس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کہا کہ اللہ تو قیامت میں زندہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ سب سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، اب ان کو آنکھیں دینا، کان دینا، ناک دینا، ہونٹ دینا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا، اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے نبی مجھ پر یقین نہیں ہے، میرے نبی مجھ پر یقین
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ بھروسہ تو بالکل اللہ تو ہی، بولو اللہ تو ہی، لیکن اللہ کچھ ایسا بتا کہ میرے دل کو سکون ہو جائے کہ اتنے پرانے لوگوں کو جو مر گئے سڑ گئے ان کو تو زندہ کیسے کرے گا۔ اسی وقت اللہ نے فرمایا چلو ابراہیم 4 پرندے بلاؤ۔ کتنے پرندوں کو آواز دو؟ اب آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے ایک آدمی قبرستان میں کھڑا ہے اور اس کو بولو 4 پرندوں کو بلاؤ، ہم کو کوئی یہاں پر بولے 4 پرندوں کو بلا، ایک مرغی کو بھی نہیں بلا سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم پھر کہنے لگے اللہ میں قبرستان میں کھڑا ہوں، اللہ قبر کے درمیان میں کھڑا ہوں، 4 پرندے کو کیسے بلاؤں گا؟ اب سننا، اللہ نے اپنی قدرت بتائی، اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا، تم بلانے کا کام تو کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہنا شروع کیا اللہ کے حکم سے ایک پرندہ آ جا، اللہ کے حکم سے دوسرا آ جا، اللہ کے حکم سے تیسرا آ جا، اللہ کے حکم سے چوتھا آ جا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا 4 پرندے آئے اور سیدھے حضرت ابراہیم کے قدموں پر آ گئے۔ بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اچھا وہ 4 پرندے کون کون سے تھے وہ بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھا۔ ایک مور، بولے ایک کیا تھا؟ مور۔ نمبر 2 مرغ، نمبر 3 گدھ جس کو انگریزی میں والچر کہتے ہیں، اور نمبر 4 کبوتر۔ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں پر آ گئے تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ یہ تو تیرے کہنے پر آ گئے۔ اللہ نے کہا ذبح کر دو چاروں کو کیا کرو؟ ہاں تو مور کو بھی ذبح کیا، وہ مرغ کو بھی ذبح کیا، وہ گدھ کو بھی ذبح کیا اور کبوتر کو بھی ذبح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا۔ اللہ نے کہا سب کا گوشت نکالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوشت نکالا۔ اب اللہ نے کہا جتنا ہو سکے 4 پرندوں کے گوشت کو ملاؤ، آپس میں ملاؤ۔ اب کبوتر کا بھی گوشت ہے، گدھ کا بھی گوشت ہے، مرغ کا بھی گوشت ہے، مور کا بھی گوشت ہے۔ حضرت ابراہیم سب کو ملاتے گئے پورا ایک مکسچر تیار ہو گیا۔ اب اللہ نے فرمایا اس کو الگ الگ پہاڑ پہ 4 حصے کر کے رکھ دو۔ تو حضرت ابراہیم نے گوشت کے کتنے حصے کیے؟ 4، اور کس پر رکھ دیا؟ پہاڑ پر رکھ دیا، اور کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا بلا وہی 4 پرندوں کو واپس۔ کہا اللہ بلا، اب کیسے بلانا؟ اللہ میں نے تو ذبح کر دیا۔ بولو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد سب کا گوشت نکالا، اور نکالنے کے بعد سب کے گوشت کو ملا دیا، اور ملانے کے بعد اتنا ملایا کہ اب نہیں معلوم کہ کون سے پرندے کا گوشت کس میں ہے، اور پھر میں نے الگ الگ 4 حصوں میں رکھا، اب نہیں معلوم کون سے پرندے کا گوشت، سب ملا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم پھر کہتا ہوں بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی اللہ کے حکم سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ ارے تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت ابراہیم کے بلانے میں دیر ہوئی مگر 4 پرندوں کے آنے میں دیر نہیں ہوئی۔ بولو کتنے پرندے آ گئے؟ بولو ساتھ میں بولو نا کتنے پرندے آ گئے؟ 4۔ وہی مرغ واپس زندہ ہو گیا، وہی کبوتر واپس زندہ ہو گیا، وہی گدھ واپس زندہ ہو گیا، وہی مور واپس زندہ ہو گیا۔ 4 کے 4 پرندے بولو کیا ہو گئے؟ آ گئے۔ بھائی رہنے دو پرچی، وہی رہنے دو پرچی۔ 4 کے 4 پرندے وہیں پر زندہ ہو کر آ گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے، سننا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے کہ ابراہیم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اے ابراہیم میرے بارے میں؟ اب حضرت ابراہیم تو اللہ کے نبی تھے، یہ منظر دیکھا، سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر کہا اللہ میں سمجھ گیا، اللہ میں سمجھ گیا تیرے سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں اور تیرے سے بڑھ کر حکمت والا کوئی۔ اللہ نے اس وقت فرمایا میرے ابراہیم سجدے سے سر اٹھاؤ اور قیامت تک آنے والوں کو بتا دو جیسے میں 4 پرندوں کو مارنے کے بعد ان کے گوشت کو نکالنے کے بعد ان کو ذبح کرنے کے بعد میں واپس زندہ کرتا، اللہ نے فرمایا میری قسم قیامت میں اسی طرح سارے بندوں کو پھر زندہ کروں گا، صحیح ہوں گے تو جنت کا فیصلہ کروں گا ورنہ جہنم کا فیصلہ کروں گا۔ تو میرے پیارو یہ بات تو پکی ہے، ہم کو کس کے پاس جانا ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا کس کے پاس جانا، اور حساب کتاب بھی کس کو دینا ہے؟ یعنی اللہ کو حساب کتاب دینا۔ اور یہ واقعہ بھی قرآن میں لکھا۔ ارے بولو یہ واقعہ کس میں لکھا؟ تو آپ کو واقعہ معلوم ہو گیا 4 پرندوں والا واقعہ، میں صرف پڑھوں گا، ترجمہ آپ کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا میں یہ قبرستان میں ہوں، بہت پرانی قبریں ہیں، اللہ ان کو واپس زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ کیا مجھ پر بھروسہ
کیا فرمایا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھروسہ تو بہت ہے لیکن میں اپنے دل کو تو سمجھا دو. اللہ نے فرمایا کتنے پرندوں کو بلانا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، کتنے پرندوں کو بلانا؟ چاروں کو بلانے کے بعد پھر ذبح کر دینا. ذبح کرنے کے بعد سب کا گوشت نکال لینا اور گوشت نکالنے کے بعد سب کے گوشت کو ملا دینا اور پھر کہاں پہ رکھ دینا؟ اللہ نے فرمایا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 حصے بنا کر پہاڑ پہ گوشت کو کہاں پہ رکھا؟ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ بلاؤ اب بلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب بلانا، اب تو مر گئے، اب تو سب کا گوشت مل گیا. اللہ نے فرمایا بلاؤ. حضرت ابراہیم بلا رہے ہیں. ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے میں دیر ہوئی مگر اللہ کے پہنچانے میں دیر نہیں ہوئی. چاروں پرندے پھر زندہ ہو کر آ گئے اور حضرت ابراہیم نے سجدے میں کہا اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی طاقت والا، بولو نا، بولو ساتھ میں بولو نا، اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی طاقت والا، اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی حکمت والا. تو میرے دوستوں 4 پرندے زندہ ہوئے، ہم بھی تو زندہ ہوں گے نا قیامت میں. یعنی بولو نا قیامت میں زندہ ہوں گے نا. تو کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہاں بیٹھے ہیں بہت سارے، کون سی نماز پڑھنے آئے؟ ساتھ میں بولو گے جمعہ، فجر کی نماز. یہاں بہت سے بیٹھے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھی. کیا جواب دیں گے اللہ کو قیامت میں؟ نہیں بولو نا قیامت میں کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے قیامت میں جو جانور ہے نا، جانور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. یہ جانور جو ہم دیکھتے ہیں نا ہماری گلیوں میں، قیامت میں ان کا بھی حساب ہوگا. حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں وہ بکرا جس کے سر پر سینگ نہیں تھے اور وہ بکرا جس کے سر پر سینگ تھے، اللہ دونوں کو جمع کرے گا اور اللہ وہ سینگ والے بکرے کو کہے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے، تو نے بے سینگ والے بکرے کو مارا تھا. آج اللہ جس کے سینگ دنیا میں نہیں تھے اس کو سینگ دے گا اور کہے گا تو بھی اس کو مار لے تاکہ دنیا میں جو ہوا تھا اس کا حساب کتاب ہو جاوے. ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو کہیں گے کونو ترابا، جاؤ سب مٹی بن جاؤ. جانوروں کا حساب ہوگا پھر مٹی بنایا جائے گا، لیکن ہمارے حساب کتاب کے بعد مٹی نہیں بنایا جائے گا. ہم کو تو جنت اور جہنم کا فیصلہ سننا ہے. تو میرے پیارو اس لیے پہلا کام اگر آج میں اور آپ یہ کریں، یہ سوچ لیں کہ ہم یہاں ٹیمپروری ہے، ہم کو کس کے پاس جانا ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ. جیسے وہ 4 پرندے مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور پھر قیامت میں پھر زندہ ہوں گے، میرے پیاروں ہم کو بھی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہم یہ عقیدہ پڑھتے ہیں کہ قبر میں زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے. تو میرے پیارو اللہ کو یہ کہیں گے جمعہ پڑھنے گیا تھا، فجر نہیں پڑھا تھا. ارے بولو نا میرے پیارو، یہ ہمارے جوان رات کو 1 2 3 موبائل تو ہمارے ہاتھ سے ہٹتا ہی نہیں. اللہ کی قسم کھا کر بولو کتنی مرتبہ قرآن ہاتھ میں آتا اور کتنی مرتبہ موبائل ہاتھ میں آتا. 24 گھنٹے میں کم سے کم 10 گھنٹہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے اور قسم اللہ کی جمعہ کا دن ہے، پورا پورا دن گزر جاتا، 10 منٹ بھی قرآن ہمارے ہاتھ میں نہیں. آج جمعہ کا دن ہے، بولو نا آج پڑھا ہوگا ماشاءاللہ ہمارے بڑے بزرگوں نے پڑھا ہوگا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی کہ جمعہ کے دن کون سی سورت پڑھنا؟ سورہ کہف پڑھنا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں معراج پر گیا، میں نے فرشتوں کا اتنا بڑا جھنڈ اور اتنی بڑی جماعت فرشتوں کی میں نے نہیں دیکھی
जितने ज्यादा फरिश्ते मैंने उस वक्त देखे जब सूरह कहफ आसमान से उतर रही थी। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी कलमा वाला बंदा, कोई भी कलमा वाली बंदी जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े, सब फितनों से बचा रहेगा। आज मेरे दोस्तों कितने फितनों में हम पड़े और जो बचने का काम है वो करते नहीं। भाई बचने का काम क्या है कि सूरह कहफ पढ़ते। आज जो फितना चल रहा, कभी हुकूमत की तरफ से फितना, कभी इधर घर में फितना, कभी बाहर की दुनिया में फितना, कभी आंखों का फितना, कभी कान का फितना, कभी हाथ का फितना, हजारों फितने बाजारों में है। उन सब से बचने के लिए जुमा के दिन कौन सी सूरत पढ़ना? ये आ गए सब लोग सूरह कहफ पढ़ के आए। मोबाइल सुबह से अब तक कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ? पबजी देखो तो मोबाइल में, टिकटॉक खेलता तो मोबाइल में, जीना करना तो मोबाइल में, चोरी करना तो मोबाइल में, जुआ खेलना तो मोबाइल में, अफवाहें फैलाना तो मोबाइल में, झूठ बोले तो मोबाइल में, किसी पर तोहमत लगाए तो मोबाइल में, अरे घर में तलाक हो जावे तो मोबाइल की वजह से। और वो मोबाइल हमारे पास 10 घंटा यूज में रहता है। ये हमारे जवान है ना, इनकी स्टाइल होती है। इमाम साहब ये जो जवान है ना, रात को 2 बजे देखना, 2 बजे 3 बजे मोबाइल के साथ थकेगा, हाँ, फिर वो चार्जर में डालेगा। अब आप बताओ 3 बजे रात को सोने वाला फजर की नमाज बाप पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? इसलिए मेरे प्यारो, पहली बात पर सब लोग आ जाओ। आ जाओगे? बोलो आ जाओगे इंशाअल्लाह। एक बात यकीन पे आ जाओ, किसके पास जाना हमको? अल्लाह के। नहीं साथ में बोलो ना, किसके पास जाना? और अल्लाह के पास जाना और हिसाब किताब भी होना। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदो क़यामत में मेरे पास आना है, फिर अल्लाह फरमाते हिसाब किताब भी होगा। तो मेरे प्यारो अभी से इसकी तैयारी करो। ये दुनिया का थोड़ा टेंशन आता है तो हम परेशान हो जाते हैं ना। आपने देखा होगा ना, बीच में मामला शुरू हुआ था कि भाई वो हेलमेट पहनना जरूरी है, तो आपने देखा होगा सारे हेलमेट खरीदने तैयार हो गए और सारे के सारे हेलमेट पहनने भी लगे। पहनना भी चाहिए भाई, कानून है, जो रूल और रेगुलेशन बनेगा वो हमारे फायदे के वास्ते बनेगा। तो ठीक है भाई, हेलमेट पहना, लेकिन क्यों पहना? क्यों पहना? इसलिए पहना कि नहीं पहनूंगा तो आगे हिसाब किताब होगा। 500 रुपए की पेनल्टी है, कहीं 1000 रुपए की पेनल्टी है। तो दुनिया के 500-1000 रुपए के लिए न चाहते हुए भी हेलमेट को पहना तो कयामत का हिसाब किताब क्या 500 रुपए में निमट जाएगा? 1000 रुपए में निमट जाएगा कयामत का हिसाब किताब? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जब मैं हिसाब किताब लेने पर आऊंगा, अगर कोई ऐसा कोई कर नहीं सकता, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई जमीन भर के सोना भी ला कर देगा, कि अल्लाह मैं जमीन भर के सोना देता, अल्लाह फरमाते फलन युक़बल, कबूल नहीं किया जाएगा, हिसाब किताब तो होके रहेगा। इसलिए मेरे प्यारो ऐसा काम करो कि हमें हिसाब किताब देना ही न पड़े। कौन कौन तैयार है ऐसे काम के लिए? जिसमें पहला काम अल्लाह से डरना। बोलो पहला काम किससे डरना? अल्लाह से डरना। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जो मैं करता हूं ये हलाल है हराम है, मैं खा रहा हूं ये हलाल है या हराम है, मेरा जो लोन लेना हराम है या हलाल है, मेरा सूदी कारोबार करना हलाल है या हराम है, मेरा यहाँ आना जाना हलाल है या हराम है। अल्लाह का डर। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, बहुत बुनियादी बात पर आ रहा हूं, बहुत बुनियादी बात पर। हमारे नबी जमीन पर बोलते थे। साथ में बोलो ना, हमारे नबी जमीन पर, आवाज नहीं आ रही, हमारे नबी जमीन पर बोलते थे, अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता था। बोलो ऐसा है ना? कुरान में लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ बोलो पहले, कुरान में लिखा के अल्लाह फरमाते मेरा नबी जमीन पर बोले, अल्लाह आसमान पर फैसला करे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाते मेरा महबूब बोलते ही नहीं, अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा बोलते ही नहीं, मेरे मुर्तजा बोलते ही नहीं। ये तो सिर्फ जबान नबी की होती है, कलाम तो अल्लाह का हुआ करता है। ये कुरान में लिखा, कुरान में मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया वन्नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी बोलते जाओ, कहते जाओ, फरमाते जाओ, ज़बान तुम्हारी होगी। बोलो कलाम। और हमारे नबी ने जो कहा वो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मैं आपसे पूछूं, ऐसे तो बहुत सारे वाकयात हैं, मैं जो आपको लेकर जा रहा हूं एक बात पर, बोलो हमारे नबी ने कहा वो हुआ कि नहीं हुआ? हमारे नबी जब हिजरत के लिए चले, कहां से?
جلدی جلدی بولو. کہاں سے؟ مکے سے. کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ. اور راستے میں ساتھ میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کو معلوم ہے چھپ چھپا کر اللہ کے حکم سے مکہ سے ہجرت کر کے ہمارے نبی مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور کسی کو پتا نہیں، ڈھونڈنے والے ڈھونڈ رہے، مگر ہمارے نبی مل. آپ کو معلوم ہے ایک شخص جو مکہ میں تھے بہت ہی مالدار اور ہٹے کٹے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن جس وقت یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں مسلمان نہیں تھے. ان کا نام سراقہ. بولو کیا نام؟ سراقہ. ان کو پتا چل گیا کہ ہمارے نبی کون سے راستے سے گئے. باقی سارے مکہ والے کوئی اس دشا میں چلے گئے، کوئی ادھر چلے گئے، کوئی آگے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ الگ ہی تھا جو ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر پہاڑ کو طے کر کے جا رہے تھے. مگر یہ سراقہ نام کے آدمی کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول کہاں ہے، اور بہت بڑا انعام تھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کا، حضرت ابو بکر کو پکڑنے کا بہت بڑا انعام تھا. سراقہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور جو گھوڑا دوڑایا گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز جب آنے لگی تو حضرت ابو بکر نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ سراقہ آ رہے. تو اللہ کے رسول کو کہا کسی کو پتہ نہیں چلا، سراقہ کو پتہ چل گیا وہ ہمارے پیچھے آ رہے. ہمارے نبی نے پیار سے فرمایا آنے دو سراقہ کو. بولو سراقہ کو. جب بالکل قریب آ گئے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول بالکل قریب ہے، اب وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ پاتے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیچھے مڑے اور صرف سراقہ کو دیکھا ہے گھوڑا زمین میں ڈھسنا شروع ہو گیا. بولو سبحان اللہ. گھوڑا زمین میں ڈھسنا شروع ہو گیا اور سراقہ بھی زمین میں، گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں ڈھس گئے. تو سراقہ وہاں سے زور سے کہتا ہے محمد، او محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سراقہ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے او محمد میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا، آپ کا پتہ بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک بار اللہ کو بول دو، کعبہ کے پیدا کرنے والے کو بولو میرا گھوڑا واپس آ جائے ورنہ میں زمین میں ڈھس جاؤں گا. ہمارے نبی نے وہی دعا مانگی، گھوڑا واپس زمین پر آ گیا. اب گھوڑا زمین پر آ گیا تو ہمارے نبی نے یوں دیکھا، مسکرائے اور آگے بڑھے. تو سراقہ کو ہوا کہ پیچھا تو کرنا چاہیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے رسول سراقہ پھر آیا. ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو سراقہ کو آنے دو. جب سراقہ قریب آئے ہمارے نبی نے پھر دیکھا، پھر دیکھنا تھا کہ گھوڑا پھر سے زمین میں ڈھسا. اب پیٹ تک گھوڑا ڈھس گیا اور وہ سراقہ کہتا میں کعبہ کے پیدا کرنے والے کا واسطہ اے محمد آپ کا پتہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ کے پیچھے بھی نہیں آؤں گا، لیکن میں مر جاؤں گا، میرا گھوڑا مر جائے گا، میں زمین میں ڈھس جاؤں گا. ہمارے نبی نے پھر دعا مانگی. بولو پھر گھوڑا زمین کے اوپر آ گیا. میں بتانا چاہ رہا ہوں تیسری مرتبہ. کون سی مرتبہ؟ تیسری مرتبہ جب ایسا معاملہ ہوا تو سراقہ نے بہت وعدے کیے، بلکہ کہا کہ صرف آپ کی ملاقات تو کرنے دو مجھے، میں نہیں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا، مجھے ہمارے نبی نے اجازت دی. سراقہ آئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن سمجھ گئے کہ یہ نبی کوئی نبی ہے، سمجھ گئے یہ بہت بڑی شخصیت ہے. سراقہ آئے، ہمارے نبی کے ہاتھوں سے مصافحہ کیا، ہمارے نبی کے ہاتھوں کو چوما، ہمارے نبی کے گلے لگا اور کہا جاؤ اب محمد چلے جاؤ، اب کبھی بھی مرتے دم تک میری زبان سے نہیں نکلے گا کہ میں آپ کے پیچھے آیا تھا. یہ کہہ کر سراقہ جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا او سراقہ ایک زمانہ آئے گا فارس فتح ہوگا. اور کسرا جو اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور حکومت تھی، کسرا جو بادشاہ ہے اس کے سونے کے کنگن اللہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے گا. اب بتاؤ وہ تو سراقہ تو چلے گئے. بولو سراقہ تو چلے گئے، لیکن عقل میں آنے والی بات ہے ہمارے نبی خود نکالے گئے ہیں. کہاں سے؟ ارے بولو کہاں سے نکالے گئے؟ مکہ سے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت ہجرت میں آتا ہے جہاں کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہ معبد کے گھر میں جا کر بکری کا دودھ پی رہے. یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آپ کے پاس اس وقت کھانے کا انتظام نہیں، پانی کا انتظام نہیں، گھر کا انتظام نہیں، اور آپ کو مکے سے نکالا گیا ہے. اور ہمارے نبی فرماتے ایک زمانہ آئے گا فارس فتح ہوگا اور کسرا کے جو بڑے بڑے سونے کے کنگن ہیں اے سراقہ وہ تیرے ہاتھ میں ہوں گے. بولو سبحان اللہ. اتنا کہا لیکن کتنا یقین والی بات نبی نے کہہ دیا. بعد میں حضرت سراقہ مسلمان ہو گئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کا زمانہ مکمل ہوا، حضرت ابو بکر کا زمانہ مکمل ہوا. اب کون آ گئے؟ حضرت عمر امیر المومنین بنے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بولو کسرا کی حکومت فتح ہو گئی، فارس کی حکومت فتح ہو گئی. سارے صحابہ کھڑے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مال غنیمت آیا، خزانہ آیا، حضرت عمر نے پہلا سوال پوچھا کہ کسرا کی ساری دولت ہمارے قدموں میں آئی ہے، اس کے کنگن کہاں ہے،
اس کے ہاتھ میں پہننے والے بڑے بڑے سونے کے کنگن کہاں ہے؟ تو ایک صحابی لے کر آئے کہ یہ کنگن ہے. حضرت عمر نے فرمایا سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ تو سراقہ کہیں بیٹھے تھے دور کھا, میں ادھر ہوں. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, یہ کنگن پہن لو, آ جاؤ یہ کنگن میں تمہیں پہنا دوں. اور یہ کنگن کو صرف پہننا نہیں, اس کو آسمان کی طرف لہراؤ تاکہ قیامت تک آنے والے کو پتا چل جائے کہ میرے محمد زمین پر بولتے تھے, اللہ آسمانوں پر فیصلہ کر دیتا تھا. میرے دوستو, ہمارے نبی جو بولتے تھے فرماتے تھے, بولو اللہ آسمان پر. بھائی یہاں کا پنکھا شروع کر دو, نہیں یہاں کا کوئی کر دو اگر ان کو ٹھنڈ لگتی ہو تو. بولو نا, ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے, اللہ آسمانوں پر فیصلہ کر دیتا تھا. ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں, بیٹھ جاؤ کوئی بات. اب میں آپ سے, بھائی یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنا, سب نے سنا آپ نے, اور فیصلہ کیا ہوا کہ نبی کون سے زمانے میں کہہ رہے ہیں؟ اس زمانے میں جب آپ کے پاس گھر نہیں, آپ کے پاس کھانے کا انتظام, آپ کے پاس پینے کا انتظام, لیکن کہہ دیا زبان سے سراقہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے. تو حضرت عمر کے زمانے میں کسرا کے کنگن سراقہ کے ہاتھ میں آئے, کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کہتے تھے اور اللہ آسمان پر. وہی نبی سے ہم کو محبت ہے. ارے بولو نا محبت ہے. ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا, امام صاحب بہت پیارا واقعہ پڑھا, آپ سب نے سنا ہوگا. مدینہ منورہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ, کون بولو امام مالک یہ مدینہ میں حدیث کا سبق پڑھاتے تھے, ہزاروں کے لوگ آتے تھے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی جب حدیث کا سبق پڑھانے آتے تھے نا, فرماتے اللہ کی قسم جب بھی میں نے حدیث کا سبق پڑھایا پہلے غسل کرتے تھے, غسل کرنے کے بعد خوشبو لگاتے تھے, خوشبو لگانے کے بعد امامہ پہنتے تھے, امامہ پہننے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق مسجد نبوی میں مدینے میں بیٹھ کر سناتے تھے. بہت بڑا مجمع آتا تھا جس میں طلبہ بھی ہوتے, اساتذہ بھی ہوتے, بڑے بڑے حدیث اور تفسیر کے جاننے والے بھی ہوتے. ایک مرتبہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا کے فارغ ہوئے, کوئی شام ملک شام ہے نا, ملک شام, وہاں سے کوئی آدمی تربوز لے کر آیا. تربوز سمجھتے ہو نا, ہم لوگ کیا بولتے ہیں, کلنگر بولتے ہیں اس کو. وہ تربوز لے کر آیا. بھائی ظاہری بات ہے, شام سے ایک آدمی آیا, امام مالک رحمت اللہ علیہ کو فرمایا, آ کر وہ جو شام کے تھے نا, کہنے لگے امام مالک سے میں 2-4 دن آپ کے پاس رہوں گا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں آپ کے لیے کیا لے کر آؤں, ہمارے ملک کے شام کے تربوز بہت مشہور ہے. تو میں وہاں سے یہ تربوز لے کر آیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہ تربوز لیا. سننا, یہ حدیث پڑھانے والے امام مالک تربوز کو سامنے رکھا, اور فوراً جتنا مجمع تھا نا ان کو امام مالک نے کہا ایھا المحدثون بینوا, اے حدیث پڑھنے والوں میرے کو بتاؤ, کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذہ الثمرہ, مجھے بتاؤ ہمارے نبی نے تربوز کیسے کھایا تھا. کیونکہ تربوز کھانے کے 2 طریقے, یا تو چھری لاؤ اور کاٹو تو تربوز کھائیں گے, یا اگر ہمارے نبی نے چھری کا استعمال نہیں کیا تو زمین پر پٹکا ہوگا, وہ توڑا ہوگا اور پھر اس میں سے کھایا ہوگا. تو ہمارے نبی کاٹ کر کھائے یا زمین پر توڑ کر کھائے؟ اے سارے لوگوں بتاؤ تاکہ ہم نبی کے طریقے پر یہ کھائے. سارے مجمع میں سناٹا, کسی کو معلوم نہیں کہ ہمارے نبی نے تربوز کیسے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہ جو آئے تھے نا ہدیہ لے کر, ان کو کہا میں نے آپ کا ہدیہ قبول کیا اور یہ ہدیہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں, آپ جس کو چاہے یہ ہدیہ دے دے, لیکن میں کھاؤں گا نہیں, کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ میرے نبی نے تربوز کیسے کھایا تھا. اگر میں کاٹ کر کھاؤں گا اور میرے نبی نے زمین پر توڑ کے کھایا تھا, یا میں زمین پر توڑ کے کھاؤں گا اور میرے نبی نے کاٹ کر کھایا تھا, تو قیامت میں یہ امام مالک ہمارے نبی کو کیا جواب دے گا؟ میرے پیارو, وہ ایک ایک چیز میں سوچتے تھے کہ ہمارے نبی کا طریقہ اس میں کیا ہے. بولو نا, ایک ایک چیز میں سوچتے تھے کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے. اور ہم لوگ نبی کے طریقے پر داڑھی نہیں ہے نا, کھلم کھلا گنا, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. امام صاحب ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے کا کو بیٹھے, کھانا آپ نے نہیں کھایا, میں بھی نہیں کھایا, لیکن ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا نا. بولو نا, ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. آواز کے ساتھ بولو نا, ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. بلکہ میرے دوستوں, اگر ہم فصاحت اور بلاغت کی دنیا میں جائیں, فصاحت اور بلاغت کی دنیا میں جائیں نا, آپ کو عجیب لگے گا کہ لا الہ بولو الا اللہ میں 14 حروف ہے,
محمد الرسول اللہ میں بھی 14 حروف ہے. اور بڑا کمال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پورا کلمہ دیکھ لو، اس میں کہیں بھی آپ کو نقطہ نظر نہیں آئے گا. محمد الرسول اللہ میں چلے جاؤ، وہاں پر بھی آپ کو نقطہ نظر نہیں آئے گا. باقی سارے نبیوں کا نام اور لقب لوگے وہاں نقطہ ہوگا. آپ کہیں گے آدم صفی اللہ تو وہاں نقطہ ہوگا. ابراہیم خلیل اللہ، یوسف صدیق اللہ، یونس صاحب الحوت، آپ اسماعیل ذبیح اللہ، آپ نوح صفی اللہ، نجی اللہ، جتنے نبی ہوں گے سب کے نام اور لقب کے ساتھ نقطہ ہوگا. صرف ہمارے نبی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ نے ایسا بے نقطہ بتایا کہ جیسے توحید کمپلیٹ ہے میرا نبی بھی کمپلیٹ ہے. لا الہ الا اللہ اللہ سب کا معبود بن گیا، محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی سب کے محبوب بن گئے. میرے دوستو کاش ہم پیارے نبی کی تھوڑی قدر کریں تو بات اس پر آ کر پھر رک جاتی ہے کہ ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے اور اللہ آسمان پر، یعنی ساتھ میں بولو نا اللہ آسمان پر. تو ہمارے نبی نے ایک بات بولی، شاید بہت خراب لگے گا، بہت برا لگے گا، لیکن بات تو نبی کی ہے. اور وہ کیا بات کہی ہے؟ جب ہمارے نبی کو پوچھا کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، عزت والا کون ہے، ذلیل کون ہے، بلکہ یوں کہو کہ جنتی کون ہے اور جہنمی، ہمارے نبی نے فرمایا تھا جو 5 وقت نماز پڑھے. ساتھ میں بولو کتنے وقت نماز پڑھے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. نبی کی زبان مبارک تو دیکھیں، فرماتے نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت ہی نہیں. بولو نماز سے بڑھ کے کوئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جنت دیں گے، لیکن نمازی کو سب سے اونچی جنت دیں گے جس کا نام ہے جنت الفردوس. کیوں دیں گے؟ تاکہ پتہ چلے کہ زمین پہ نماز ادا کرتا تھا اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ وہ جنت دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. اور یہ قرآن میں لکھا ہے. نبی تو زمین پر بول گئے کہ نمازی کو کون سی جنت ملے گی؟ سب سے اونچی والی، جس کا نام کیا ہے؟ جنت اللہ نے بھی فیصلہ کیا. نبی نے کہا، نبی نے فرمایا، اللہ نے فیصلہ فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتے تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، میں آسمان پر جنت کا فیصلہ کروں گا. زمین پہ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ فرماتا جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں. ہر نمازی کو کون سی جنت ملے گی؟ جنت چلو نبی بولے ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. ہاں بولو فیصلہ ہو گیا. اللہ نے بھی فیصلہ فرما دیا. لیکن ایک صحابی نے وہی ٹائم پر پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی نہیں پڑھے تو، جیسے یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے ابھی فجر نہیں پڑھی ہوگی، کوئی نہیں پڑھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں وہ آنسو جس کا قیامت میں ہم کو جواب دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی اور نماز نہ پڑھے. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی نہ پڑھے تو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے نمازی کے لیے سب سے اونچی جنت ہے، بولو جنت ویسے بے نمازی کے لیے سب سے نیچے والی جہنم ہے جس کا نام ہے ویلن. بولو کیا نام ہے؟ اور میں جلدی جلدی بتاتا ہوں. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو دے. فرمایا او میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے ویلن کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے وہ جہنم جو آخری جہنم ہے ویلن، تمہیں معلوم ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول ہم کو نہیں معلوم ہے، اللہ رسول کو زیادہ معلوم ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ویلن وہ جہنم ہے کہ جہنمی کے بدن پہ جو چتھڑا ہوگا وہ دنیا میں لاؤ تو پوری دنیا جل کر ختم ہو جائے. ویلن وہ جہنم ہے کہ جس کے اندر جو پلایا جائے گا اگر وہ گھونٹ سمندر میں ڈالے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا. ویلن وہ جہنم ہے جس کے لوہے کا ٹکڑا پہاڑ پہ لٹکایا جائے تو پورا پہاڑ بھی چورا چورا ہو جائے. تو سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تو ایک دم آخری درجے کی جہنم میں کون جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم فرعون جائے گا، حامان جائے گا، قارون جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو جہل جائے گا. اور پھر روتے روتے فرمایا یہ وہ آخری جہنم ہے جس میں فرعون، حامان، ابو جہل، قارون جائے گا. میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا.
میری امت کا بے نمازی اسی جہنم میں جائے گا. ہمارے نبی زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان پر، اور یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ امت کا بے نمازی آخری والی جہنم میں جائے گا. پڑھو نا میرے ساتھ میں، سب کو یاد ہے. ارأیت الذی یکذب، ارے یاد ہے، بولو نا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پھر کیا ہے؟ میں نے رک جاؤ. فویل ویل، وہ جہنم، آخری جہنم. اللہ نے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون كالذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، صاف اللہ نے فرمایا، جو جہنم میں قارون، فرعون، حامان، ابو جہل، امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں ہوگا. دیکھو، نمازی کے جنت ہونے کا فیصلہ نبی نے فرمایا، اللہ نے آیت اتاری. بے نمازی کے جہنم ہونے کا فیصلہ نبی نے بتایا، اللہ نے آیت اتاری. اللہ رسول کی بات سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی بات ہوتی؟ اس لیے آج ابھی میں بات ختم کر رہا ہوں. 3 کام کرو گے، بولو کرو گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام، اللہ سے ڈریں گے، بولو ڈریں گے انشاءاللہ. نمبر 2، نبی کے طریقے پر بولو چلیں گے انشاءاللہ. وہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ تھا. باقی یہ تربوز کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو پوچھا نا، آپ اس کو فتویٰ نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تقویٰ کہیں گے. لیکن ہم تھوڑا تو نبی کا خیال رکھیں، چہرے پہ داڑھی تو رکھ لیں. کب تک ہیرو بن کے گھومے گا؟ اب تو بڑھاپا آ گیا. ہاں، عمر آتی ہے نا تو ڈائبٹیز بھی آتا ہے، پریشر بھی آتا ہے، اٹیک بھی آتا ہے، پاؤں بھی دکھتا ہے، ہاتھ بھی دکھتا، مگر پھر بھی اپنے گھالوں کو کھلا رکھنے کے لیے یہ فارمالٹی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ریالٹی پر آ جا جیسا ہے. وہ نا اجمیر والے بابا، کون اجمیر والے بابا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو کسی نے آ کر پوچھا تھا نا، حضرت یہ داڑھی کائے کو رکھنے کا؟ داڑھی نہیں رکھے تو نہیں چلے گا، کیونکہ داڑھی رکھنے میں آدمی بوڑھا بوڑھا دکھتا. اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز نے کتنا پیارا جواب دیا، ہم کو داڑھی رکھنا ہے، جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، اچھے دکھے نہ دکھے اس سے مطلب نہیں ہے. ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے میرے پیاروں. اور آخری بات، نماز کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر لے بھائی. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کب سے شروع کریں گے؟ بولو آج کی شام، بلکہ آج کی جمعہ. بولو آج کی جمعہ، پڑھے نہ پڑھے موت کا کوئی بھروسہ نہیں. بولو آج کی جمعہ سے لے کر موت کی شام ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسجد ہیرا والوں کا شکریہ، متولیوں کا، ٹرسٹیوں کا، ہمارے امام صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے یہ سعادت عطا فرمائی. خیر، میں ایک آخری بات کہہ دوں کہ نماز کے بعد ایک کارڈ تقسیم ہوگا، سب لے کے جائیں گے انشاءاللہ. وہ کون سا کارڈ ہے کہ عصر کے بعد کون سا درود پڑھنے کا، وہ بھی جمعہ کے دن. آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ. کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے پیارو، جمعہ کے دن عصر کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی میرا امتی عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ یہ درود پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. لیکن یہ سب پڑھنا سنت اور نفل ہے، اصل تو کیا پڑھنا ہے؟ نماز، جو کیا ہے؟ فرض ہے 5 وقت کی. بولو سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.